اللهم صل على سيدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدہ کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھانے کی کوشش کریں گے ان لوگوں کے لیے جو کلام پاک سٹارٹنگ سے پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارا لیسن نمبر 1 ہے، تو اس میں ہم حروفوں کو بتائیں گے کہ عربی کے ٹوٹل کتنے حروف ہوتے ہیں، کون سے حروفوں کو موٹا پڑھا جاتا ہے، کنہیں باریک پڑھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم ایک دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ تو کامیابی کے لیے دعا ہے یہ، پڑھائی میں کامیابی، ہر طرح کی کامیابی کے لیے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ علم میں کامیابی، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے علم میں ہمیں اضافہ کر دیں اور آپ لوگوں کو کلام پاک پڑھنے کی توفیق مل جائے اور کلام پاک پڑھنا آ جائے، آمین۔ تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں لیسن نمبر 1۔ حروفوں کو ہم الگ الگ پہلے پڑھیں گے، مفردات کہا جاتا ہے، تو اسے ان حروفوں کو ہم الگ الگ حروفوں کو کس طرح پڑھا جاتا ہے پہلے ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا ثا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ تو ٹوٹل حروف ہمارا 29 حروف ہوتے ہیں۔ ان 29 حروفوں میں 7 حروف ایسے ہوتے ہیں جو ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور 2 حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان 7 حروفوں کو جان لیتے ہیں کہ وہ 7 حروف کون سے ہیں جو ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ 7 حروف یہ ہیں جو ابھی ہم نے پڑھا 29 حروف، ان میں سے یہ 7 حروف وہ ہیں جو ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ طا ظا غین قاف خا صاد ضاد۔ تو ان 7 حروفوں کو ہم ہر حال میں موٹا پڑھیں گے۔ خا، دوسرا نمبر ہے صاد، ضاد، طا، ظا، غین، اگلا ہے ہمارا قاف۔ تو ان کو ہمیں ہر حال میں موٹا پڑھنا ہے۔ ان کے علاوہ را کو ہم کبھی باریک پڑھتے ہیں اور کبھی پر پڑھتے ہیں، یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ را کے اوپر جب زبر یا پیش لگا ہو تو ہم موٹا پڑھیں گے، را کے نیچے زیر لگا ہو تو اسے ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اگلا ہے ہمارا لام۔ لام کو بھی ہم کبھی باریک اور کبھی ہم موٹا پڑھتے ہیں۔ تو لام کو کب ہم موٹا پڑھتے ہیں؟ جب لام لفظ اللہ میں آئے اور اس سے پہلے زبر اور پیش ہو تو وہاں پر ہم موٹا پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ ہر جگہ پر ہمیں باریک پڑھنا ہے لام کو، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آئے تو بھی ہمیں لفظ اللہ کو باریک ہی پڑھنا ہے۔ تو لام کو ہم ہر جگہ باریک پڑھیں گے، صرف اللہ سے پہلے اگر پیش اور زبر آئے گا تو ہم لفظ اللہ پر ہم موٹا پڑھیں گے لام کو۔
اس کے علاوہ ہر جگہ ہمیں لام کو باریک ہی پڑھنا ہے، اس لیے اس کے علاوہ اس کاف کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور اس کاف کو موٹا، قوف کاف۔ الف کے اوپر کوئی بھی حرکات لگی ہو تو اسے ہم حمزہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حمزہ پڑھا جاتا ہے، یعنی حلق سے نکالنا ہے آ، اس طرح آ کی آواز نکلتی ہے، اس لیے ہم الف کے اوپر کوئی بھی حرکات لگی ہو زبر زیر پیش تو اسے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ حمزہ پڑھتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے۔ یہاں پر ہم ٹیسٹ ہے یہاں پر کہ ملتے جلتے حروفوں کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ جو ابھی ہم نے حروف پڑھا ہے ان میں سے یہ ملتے جلتے حروف ہے، ملتے جلتے آواز ہے، تو ان میں بھی ہمیں فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہی 29 حروفوں کو یہاں پر الگ الگ طریقے سے دیا گیا ہے تاکہ پہچاننے کی کوشش کی جائے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ان حروفوں کو کس کس طرح سے لکھا جاتا ہے اس کا بھی یہاں پر دیا گیا ہے۔ الف کو ان 2 صورتوں سے لکھا جاتا ہے، با کو ان 2 طرح سے لکھا جاتا ہے، تا کو ان 3 طرح سے لکھتے ہیں، جیم کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے، دال کو اس طرح لکھتے ہیں، آئین کو اس 2 طریقوں سے لکھا جاتا ہے، فا کو ہم اس 2 طریقوں سے لکھتے ہیں، کاف کو ان 2 طریقوں سے لکھا جاتا ہے جب ہم کلام پاک پڑھتے ہیں، لام کو ہم ان 2 طریقوں سے پڑھتے ہیں کلام پاک میں، میم 2 طریقوں سے لکھا جاتا ہے، نون ان 2 طریقوں سے، ہا ان 3 طریقوں سے لکھا ہوتا ہے، حمزہ حروفوں کے اوپر آتا ہے تو اسے ہم حمزہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حمزہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، کوئی بھی حروف کے اوپر اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ اگلا ہے ہمارا یا، اس طرح لکھا ہوتا ہے، کبھی اس طرح، ٹھیک ہے؟ تو ان حروفوں کو ہم ملے جلے حروفوں کو ہم الگ الگ کر کے یہاں پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تا کو باریک پڑھیں گے، تو کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سا ان 4 حروفوں میں سا کی ہی آواز آئے گی لیکن یہاں پر الگ الگ طرح سے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ سا، سین، شین، صاد، یہاں پر ان 4 حروفوں کو الگ الگ پڑھا جائے گا لیکن آواز سا کی آئے گی، ٹھیک ہے؟ ہا اور ہا، ٹھیک ہے؟ یہ ہا حلق کے درمیانی حصے سے آئے گی اور اس کی آواز حلق کے نچلے والے حصے سے آئے گی، ہا، اور یہاں پر ہا، اس طرح سے دونوں میں فرق کریں گے۔ قاف کو موٹی آواز ہوگی، زال اور زا، زال باریک آواز اور زا سخت آواز، زا، زال، ضاد اور ضا، ٹھیک ہے؟ ان دونوں کی آواز بھی ملتی جلتی ہے۔ الف اور عین، الف، عین، ٹھیک ہے؟ حلق سے اٹکتی آواز عین کی آتی ہے، نون، با، ٹھیک ہے؟ نیچے نقطہ ہو تو با ہوتا ہے، اوپر نقطہ ہو تو نون ہوتا ہے، فا، غین، یا، تا، میم، لام، دال۔ تو اس طرح سب حروفوں کو ہم نے پہچان لیا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کے آگے کا پارٹ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔